جائے، آپ کو اسلام اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے آگاہ کیا جائے، اس کے لیے تو 11 مہینے ہوتے ہیں۔ آپ کو صرف اتنی ترغیب دینا ہوتا ہے، رمضان کے مہینے کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں۔ یہ مہینہ آپ کے لیے آپ کی موت کی آخری سانس کے وقت میں جو وقت قیمتی ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی؟ آپ کی زندگی بخشائی ہوئی، آپ کے گناہوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نبی اگر آپ سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کے کوئی گناہ ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان سے کرتے تھے، رمضان کی تیاری شعبان ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اپنے ازار کو تنگ کر لیا کرتے تھے، اپنی آستینوں کو چڑھا لیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ پوری چوکنا ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تیار ہیں، اپنے بستر کو لپیٹ لیا کرتے تھے اور پھر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے۔ کیسے عبادتوں کے اندر مشغول ہو جاتے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 10 دن کے اندر اعتکاف کیے، پھر اس کے بعد 10 دن اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے کے اندر آپ نے اعتکاف کیا۔ پہلے عشرے میں اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے پتا چلا کہ پہلے عشرے میں شب قدر ہوگی تو میں نے اس کی تلاش کے لیے پہلا عشرہ لگا دیا، لیکن مجھے پتا چلا کہ اس عشرے میں نہیں ہے تو میں نے دوسرے عشرے میں تلاش کیا، مجھے پتا چلا کہ دوسرے عشرے میں بھی نہیں ہے تو میں نے تیسرے عشرے میں اس کی جستجو کی تو مجھے تیسرے عشرے کے اندر وہ لیلۃ القدر والی رات مجھے حاصل ہو گئی۔ تو لیلۃ القدر اس عشرے کے اندر ہے۔ اس عشرے کے اندر آپ پوری راتوں کے جگنے کا اہتمام کریں، اس عشرے کے ایک ایک لمحے کو آپ قیمتی جانیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کسی رات کی اللہ رب العزت نے تعریف نہیں فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو لوگوں کی تعریف کرنے کے لیے، چیزوں کی تعریف کرنے کے لیے یا انٹروڈیوس کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نہیں بنایا۔ صرف انہی چیزوں کو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں، جو بہت قدر کی نگاہوں سے دیکھی جانی چاہیے۔ انہی چیزوں کو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر نوٹ اور لوگوں کی نصیحت کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ اس میں سے ایک رات کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پھر اللہ رب العزت انسانوں کو ابھارنے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ رات کیا ہوتی ہے، یہ رات کی عظمت کیا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کو کسی چیز کو بتانا ہوتا ہے، تجھے کیا معلوم وہ چیز کیا ہے، اس کو تجھے معلوم بھی کیا ہے وہ چیز۔ تو ایسا اللہ رب العزت انسان کو شوق دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تمہیں کیا پتا کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے، اس رات کی شوکت کیا ہے، اس رات کی عظمت کیا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے۔ پھر اللہ رب العزت خود اس رات کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سنو، اس رات کی پہلی عظمت یہ ہے، خیر من الف شہر۔ اس رات کی عظمت یہ ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کو 1000 راتیں دے دی جائیں اور اس کے اندر وہ پوری راتوں کے اندر جگ کر عبادتیں کرے، اللہ کو منانے کی کوشش کرے اور ساری عبادتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور اگر کوئی آدمی اس رات کے اندر 5 منٹ بھی جگ کر کوئی عبادت کر لے تو یہ 5 منٹ کی عبادت اس 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہو جائے گی۔ ایسی اس رات کی فضیلت ہے۔ یہ رات کی فضیلت کب تک رہنے والی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ دوسری فضیلت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اس رات کے اندر فرشتوں کی جماعتیں اترتی ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جس جگہ فرشتے اترتے ہیں وہ جگہ رحمتوں سے بھر جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تنزل الملائکہ، فرشتوں کی جماعتیں اس رات کے اندر اترتی ہیں۔ صرف فرشتے نہیں، اللہ رب العزت فرشتوں کے سردار کو بھی آسمانوں کی ڈیوٹیوں سے برخاست کر کے کہہ دیتے ہیں، جاؤ تمہاری آسمان کی ڈیوٹیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، تم جاؤ میرے بندوں کے پاس سے رہ جاؤ، جو عبادت کے اندر لگا ہوا ہے اس کے اوپر سلامتی بھیجو، اس کے لیے دعائیں کرو، اس کے اوپر رحمت کی دعائیں بھیجو۔ تو جو بھی آدمی عبادت کے اندر لگا ہوا رہتا ہے، فرشتوں کی جماعت اتر کر ان لوگوں کا استقبال کرتی ہے، ان لوگوں کو دعائیں دیتی رہتی ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، وہ فرشتے کیسے اترتے ہیں؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کا مطلب تقدیر لے کر اترتے ہیں۔ انسانوں کی تقدیر آج کی اس رات کے اندر طے کی جاتی ہے، کس کو کیا رزق ملنے والا ہے، کس کو زندگی کتنی ملنے والی ہے، کس کو موت کب آنے والی ہے، کس کو کتنی حیات دی جانے والی ہے، کس کو کتنی اولاد ملنے والی ہے۔ اولاد ملے گی تو کس کو مذکر ملے گی، کس کو مرد بچہ ملے گا، کس کو عورت بچی ملنے والی ہے، کس کی روزی کے اندر اضافہ ہونے والا ہے اور کس کی روزی کو کاٹ دیا جانے والا ہے۔ یہ سارے معاملے اللہ رب العزت لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو آج کی رات کے اندر جگ کر اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، تقدیر کی تبدیلی ہو سکتی ہے آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقدر
لا يبدل القدر الا الدعاء، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. جو اللہ رب العزت نے طے کر دیا وہ ہو کر رہتی ہے، لیکن وہ طے ہونے والی چیز کو بھی اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے آپ کی دعائیں ہیں. آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے اگر آپ کی روزی کم ہے تو اس کی زیادتی کی دعائیں کریں گے تو آپ کی روزیوں میں اضافہ ہو جائے گا. آپ دعائیں کریں گے آپ کے بزنس کے اندر، آپ کی تجارتوں کے اندر برکتوں کا اور آپ کی اولاد کے اندر برکتوں کا، تو اللہ رب العزت آج کی اس رات کی دعاؤں کو کے ذریعے سے آپ کی تقدیر کی تبدیلی کا بھی فیصلہ فرما دیں گے. صرف آپ کو دعاؤں کے کرنے کا اہتمام کرنا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام. اور یہ جو سلامتی ہے اللہ کی طرف سے، اتنے جو اللہ رب العزت نے بندوں کے اوپر آج کی اس رات کے اندر انعامات فرمائے ہیں، یہ کب تک رہنے والی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے نکلنے تک، صبح کے نکلنے تک اس رات کی یہی فضیلت ہونے والی ہے. تو آپ سب فجر تک اہتمام کریں، عبادتوں کے اندر لگ جائیں. بزرگوں کے واقعات کے اندر ملتا ہے ابو بکر طائی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا تو اپنے بستر کو لپیٹ کر ایک کونے کے اندر رکھ دیتے اور عبادتوں کے اندر وہ مصروف ہو جایا کرتے تھے. ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ نصیحت کر کے فرمایا، بیٹا اس کمرے کے فلاں کونے کے اندر گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں اس کونے کے اندر بیٹھ کر 12,000 قرآن کریم کو مکمل پڑھا ہوں. اس کونے کے اندر تو اپنے آپ کوئی گناہ نہ کرنا. تو یہ لوگ 12,000 قرآن کے پڑھنے والے، یہ لوگ 12,000 قرآن اپنی زندگیوں کے اندر ختم کر دینے والے. اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو قرآن کریم بھی پڑھنے نہیں آتا، جن کو قرآن کریم دیکھنے کی بھی رمضان کے اندر توفیق نہیں ملتی. ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے. انہی بزرگ کے بارے میں آتا ہے ایک آدمی ان کے گھر میں آیا اور آ کر کہا کہ حضرت آپ کے گھر کی جو لکڑی ہے چھت کی وہ گر رہی ہے، دیمک کھا چکی ہے، گرنے کے قریب ہے. تو فرمایا کہ 20 سال ہو چکے میں نے اپنے گھر کی چھت تک کو نہیں دیکھا. تو یہ لوگ جس طرح فضول کاموں کے کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے، فضول دیکھنے سے بھی بچایا کرتے ہیں. ہم کیسے ہیں؟ ہماری زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ تھوڑا 5 منٹ آپ اس طرح بتا دیں کہ آپ نے 5 منٹ کے اندر اپنے موبائل کو استعمال نہ کیا ہو، یا آدھا گھنٹہ آپ ایسا بتا دیں جس کے اندر آپ نے اپنے فون کے اندر انگلی نہ چلائی ہو. بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے مرنے کے بعد بھی ان کی انگلیاں ایسی چلا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ زندگیوں کے اندر تسبیح اپنی انگلیوں پر گر رہے تھے، مرنے کے بعد بھی ان کی انگلیاں ایسے ہی چلتی تھی، ایسی حرکت کرتی ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کہ ہماری انگلیاں بھی ایسی چلنے لگے. ہمارے فون کے اندر مستقل انگلیاں کرتے رہنے کی وجہ سے، فون کے اندر برابر ہماری انگلیاں چلتے رہنے کی وجہ سے ہمارے پاس وقت ہے اللہ سے دور ہو کر موبائل فون کے اندر سیریز کو دیکھنے کے اندر، موبائل فون کے اندر کئیوں ایسی چیزیں ہیں جس کے دیکھنے کے لیے ہمارے عورتیں 3-3 گھنٹے بھی لگا دیتی ہیں. 3-3 گھنٹے نکال کر وہ اوقات کو صرف کر کے غلط چیزوں کے اندر، سیریلوں کے دیکھنے کے اندر ہماری عورتوں کے لیے اور ہمارے مردوں کے لیے ٹائم ملتا ہے، لیکن 1 گھنٹہ نکال کر قرآن کریم کے پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی. برسوں ہو چکے ہیں ہمارے والدین کو اثار ثواب کرنے کے لیے، برسوں بیت چکے ہیں کہ ہم نے کبھی قرآن کریم کو ختم کر کے مکمل فرما کر اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے کوئی دعائیں کی ہوں. تو عزیز بزرگوں دوستوں، ان لمحات کو قیمتی جانیں، یہ لمحات بہت قیمتی ہیں. اس کا ایک ایک منٹ ضائع کرنے سے آپ کو کل قیامت کے اندر اندازہ ہو جائے گا. اسی وجہ سے علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میرے نزدیک جو آدمی خودکشی کرتا ہے اس کا گناہ کم ہے، اس آدمی کا گناہ میرے نزدیک خودکشی کرنے والے سے بھی زیادہ ہے جو آدمی لمحے کو ختم کرتا ہے، وقت کو ختم کرتا ہے، وقت کو غفلت کے ساتھ گزار دیتا ہے. جو آدمی خودکشی کرتا ہے وہ اپنی موت مارا جاتا ہے، اس کا قصہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جان کا قتل کرتا ہے. اور جو آدمی وقت کو قتل کرتا ہے وہ اللہ سے غافل ہو کر اللہ سے دوری پیدا کرنے کی وجہ سے اپنا ہی نہیں بلکہ اللہ سے جو رشتہ ہے اس رشتے کا بھی وہ قتل کر رہا ہوتا ہے. اتنا وہ غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے. غفلت کی زندگیوں سے بچیں. غافل انسان کل قیامت کے اندر بڑی تباہی اس کی ہونے والی ہے. ویل للمطففین، اللہ رب العزت نے غافلوں کے بارے میں کئیوں تباہیاں بیان فرمائی ہیں. تو عزیز بزرگوں اور دوستوں، ان لمحات کو قیمتی جانیں اور خصوصاً آئندہ ہماری جو زندگیاں ہونے والی ہے رمضان کے بعد کی زندگی، اس کے اندر بھی موبائل کے ذریعے سے اور لایانی چیزوں سے بچنے کا پورا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی،
سب سے بہترین مسلمان، اسمارٹ مسلمان وہ آدمی ہے جو آدمی اپنی زندگیوں سے فضول کی چیزوں کو نکال دیتا ہے، بیکار کی چیزیں، بےہودہ چیزیں، جس چیز کو حاصل کرنے سے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس چیز کو جو آدمی نکال دیتا ہے، میرے نزدیک وہی آدمی بہترین مسلمان ہے۔ نیکیوں کے کرنے کی کوشش کریں، نیکی نہیں کر سکتے تو گناہ سے تو کم از کم بچے۔ آج کے زمانے کے اندر گناہ سے بچنے والا بھی ولیوں کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1000 رکعتوں کا پڑھنے والا اللہ کے نزدیک عابد نہیں ہے۔ کون عابد ہے؟ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی المحارم تکن عابد الناس، تو گناہوں سے بچ جا، تجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا عابد کوئی نہیں ہوگا۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہ کا اثر انسان کے اوپر ضرور پڑتا ہے، گناہ کی لذت انسان کے لیے 5 منٹ کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن گناہ کا جو اثر ہے وہ موت تک بھی انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ گناہ کی لذت حاصل ہونے کے بعد انسان اس کو بھول جاتا ہے، لیکن اس کا جو غلط اثر ہے وہ قیامت تک ہونے والا ہے۔ آپ کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کے آس پاس میں ڈیوٹی لگا دی ہے فرشتوں کی، وہ آپ کے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جیسے موبائل کے اندر جو سسٹم ہوتا ہے بیک اپ کرنے کے لیے، اور جو آپ نے موبائل کے اندر اپنا دن بھر کے اندر جو آپ نے جو مصروفیت کی ہے، ان تمام چیزوں کو کیچ کرنے کے لیے کوئی سسٹم ہوتا ہے جو آپ کی تمام چیزوں کو ریکارڈ کرتا رہتا ہے، اور وہ بتا سکتا ہے رات کے ختم ہونے پر کہ آپ نے فلاں گھنٹے فلاں منٹ کے اندر یہ آپ کو استعمال کیا ہے، اور اس مصروفیت کے اندر آپ کا وقت گزرا ہے، بتا سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے آپ کی زندگیوں کے لیے ریکارڈ کرنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری آنکھیں کل قیامت کے اندر تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے ہاتھ نکل کر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے جسم کا ہر عضو جس کو تم نے غلط استعمال کیا ہے کل قیامت کے اندر کٹ کر تمہارے جسم سے تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ وہ چیخ و پکار کر کے کہے گا یہ ہاتھ تو میرے ہاتھ گناہ کے اندر شامل تھا، وہ کہے گا کہ میں تیرے ساتھ شامل نہیں تھا، تیرے ارادے نے مجھ کو اس کے اندر گھسیٹا ہے۔ انتخن اللہ الذی انتخ کل شیء، تو آج میرے خلاف کیسے اپنی زبان کو بلند کر رہا ہے؟ تو کہے گا کہ جس اللہ نے تجھے زبان دی تھی آج اسی اللہ نے مجھے بھی زبان دے دی ہے، آج میں تیرے کیے کے ہر عمل کو بتا دوں گا اللہ کے خلاف، اللہ کے سامنے کھول کر وہ انسانوں کے کیے ہوئے ہر عمل کو بتا دے گا۔ تو عزیز بزرگوں دوستوں، ہماری زندگیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہماری زندگیوں کا ہر پل محفوظ کیا جا رہا ہے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کے فرشتے لکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو ہر لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ ہم غافل ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تو غافل نہیں ہو سکتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے بیٹا اگر تجھے گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ جا کر جہاں اللہ نہیں دیکھتے ہوں، اگر تو ایسی جگہ جائے گا جہاں پر کوئی نہیں ہے، چٹانیں ہیں، چٹان کے اندر بھی اگر تو چلا جائے گا اور وہ چٹانیں آسمان کی کسی گہرائی کے اندر ہے، زمینوں کی کسی گہرائی کے اندر ہے، تو کان کھول کر سن لے اللہ اس کی باریکیوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ تو گناہ کرنے کے لیے تیرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی پلیس ہی نہیں ہے تیرے پاس گناہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر بھی اللہ رب العزت دیکھنے والے ہیں۔ تو ہم غافل نہیں ہیں، ہم غافل ہیں، اللہ رب العزت ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ اسی لیے اپنی زندگیوں کو صاف ستھری رکھیں، اپنی زندگیوں کو سدھار کر صاف ستھرا پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ خصوصاً آئندہ آنے والے حالات کے اندر ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ جان سکتے ہیں اس ملک کو ایک نئے روپ پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملک کو ایک نئے سمت کے اندر ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر خمیازہ ہمیں کو بھگتنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کیا تیاریاں ہیں، اس کے لیے ہم کو کتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہماری راتیں کتنی خوابوں میں ہونا چاہیے، ہمارا دن کتنا خوابوں میں ہونا چاہیے، ہمارے بچے کتنے محفوظ ہونا چاہیے، کتنی تیاریوں کے ساتھ ہم سب کو رہنا ہے۔ ویسی تیاریاں ہماری بالکل نہیں ہے۔ مسلمانوں کے محلوں کو جاؤ تو اندازہ لگا سکتے ہیں، یہاں کی چائے کی ہوٹلوں کو دیکھ کر یہاں صرف غافل رہنے والے ہیں، یہاں صرف وقت کے خاطر رہنے والے ہیں، یہاں صرف بےہودہ غفلت کی چیزوں کے اندر پڑنے والے لوگ ہی رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے محلوں کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں، قدم قدم پر چائے کی ہوٹل مل جائیں گے، قدم قدم پر کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گے۔ سب سے زیادہ کھانے پینے پر اڑانے والی، سب سے زیادہ کپڑوں پر اپنا قیمتی سرمایہ ختم کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو مسلمانوں کی قوم ہے۔ اپنے پیسوں کی حفاظت، اپنے وقت کی حفاظت، اپنی زندگیوں کا نظام العمل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ باتوں کے کرنے کی وجہ سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ آپ اپنے اوپر محنت کیجئے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا
جو اللہ رب العزت کا جو قانون ہے سب کے ساتھ ایک جیسا ہے، جو محنت کرے گا پھل اسی کو ملنے والا ہے۔ اب اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتے کہ کافر نے محنت کی ہے تو پھل اس کو کیوں دوں، پھل تو اس کو بھی ملے گا کیونکہ محنت اس نے کی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر جو شکر آپ کھاتے ہیں وہ میٹھی رہے گی اور جو شکر کافر کھاتا ہے وہ میٹھی نہیں رہے گی، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ جو بھی محنت کرے گا پھل اس کو ضرور ملے گا۔ وہ صبح سے لے کے شام تک آم کا درخت لگا رہا ہے، آپ لاکھ تمنائیں کریں گے اس کے آم کے درخت کے اوپر ببول کے کانٹے لگے، ہونے والا نہیں ہے۔ اور آپ صبح سے لے کے شام تک کانٹوں کا درخت تیار کر رہے ہیں اور امیدیں آم کی لگا رہے ہیں، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ یہ پاگل پن ہے۔ آپ کے صرف باتوں کی وجہ سے پارلیمنٹ تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ آپ کی باتوں سے تبدیل نہیں ہو سکتی، آپ کے دل کے ارادے تبدیل ہونا چاہیے۔ آپ کے دل کی پارلیمنٹ کو تبدیل کیجیے۔ علماء بیان فرماتے ہیں باہر کے فرعون کو مارنا بہت آسان ہے، اندر کے فرعون کو مارنا بہت مشکل ہے۔ اندر کے فرعون کو ماریے، اندر کے فرعون کو تبدیل کیجیے، اللہ رب العزت آگے کے راستے نکال دیں گے۔ حضرت جی الیاس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے تم ان راستوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو جو بند ہے؟ جو راستے کھلے ہوئے ہیں وہ راستوں پر تو عمل کرو، جو راستے کھلے ہوئے ہیں ان کے اوپر تو تم عمل نہیں کرتے۔ نمازوں کے پڑھنے سے تمہیں کس نے روکا؟ زکوٰۃ کے دینے سے تمہیں کس نے روکا؟ سود کے دینے سے بچنے سے تمہیں کس نے روکا؟ لیکن مسلمان قوم اس کے اندر پڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کو داڑھی رکھنے سے کس نے روکا؟ لیکن جو راستے کھلے ہوئے ہیں اس پر مسلمان عمل نہیں کرتے، جو راستے بند ہیں اس کا واویلا مچاتے ہیں، بند کر دیا گیا، پابندیاں لگا دی گئی، روک لگایا جا رہا ہے، ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو راستے کھلے ہوئے اس کی فکر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو عزیز بزرگوں دوستوں، آئندہ کے حالات کے اندر پوری چوکنا رہے گا، اپنے اوقات کی حفاظت کے ساتھ، نظام العمل کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ باتیں بہت ہیں لیکن کہیں نہیں جا سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو کہا کرتے تھے علموا اولادکم الفروز، تم اپنے بچوں کو گھوڑ سواری سکھاؤ، تم اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ کس طرح گھوڑے پر اچک کر بیٹھا جاتا ہے، تم اپنے بچوں کو نیزہ بازیاں سکھاؤ، تم اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، تم اپنے بچوں کو فٹنس سکھاؤ۔ آج ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کا وقت کہاں صرف ہو رہا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم بھی سونے والے، ہمارے بچے بھی سونے والے۔ فجر کی نماز کے بعد کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، 6 مہینے گزر جاتے ہیں، سورج کو دیکھنے کا موقع ہمیں نہیں ملتا۔ ایسا ہم زندگیاں گزار رہے ہیں جیسے پہلے زمانے کے اندر لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھی۔ اس آدمی کو سزا اس طرح مقرر کر دی جائے گی کہ وہ 6 مہینے تک سورج نہیں دیکھے گا۔ بغیر سزاؤں کے ہماری عادت ہو گئی کہ ہم 6 مہینے ہو جاتے ہیں سورج کو نہیں دیکھتے، ہماری نگاہیں نہیں کھلتی۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ جب وہ صبح کے وقت میں اپنے گھروں کے اندر سوتے تو ان کی والدائیں ان کو اٹھاتی اور کہتی کہ بیٹا صبح کے وقت میں سونا یہ مردوں کی علامت نہیں ہے، مرد صبح کے اندر سورج کے نکلنے کے بعد نہیں سویا کرتے، فجر کے بعد سو جانے پر نامردی کی علامت ان کی والدائیں ان کو بتایا کرتی تھی۔ تو عزیز بزرگوں دوستوں، کتنے ہمارے مسلمانوں کے گھر ہیں جن کے صبح 10 بجے ہو رہی ہے، رات جو ہے نا، رات کے اندر سونے کا کوئی معمول ان کا نہیں ہے، 12 بجے سونے والے، 1 بجے تک سونے والے، اور فلموں کی گندی نالیوں کے اندر بہہ کر جانے والے، انسٹاگرام کی ریلوں کے اندر، ٹک ٹاک کے اندر پڑھ کر ہماری نوجوان نسلیں تباہ ہوتی بھی جا رہی ہیں۔ ان کو اٹھا کر ہمیں اسلام کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی ایسا نہیں کہ صرف عالم، صرف حافظ، صرف جو محلے کے جو آدمی ہوتے ہیں بڑے وہ وہی آدمی ذمہ دار ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس امت کے اندر پیدا ہونے والا ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم میں سے ہر آدمی خیر کے پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کو بھلائی کی طرف لانے کے لیے پیدا کیا گیا، برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب اس امت کے اندر پیدا ہوئے ہیں، آپ کی کندھوں کے اندر ذمہ داری ہے آپ کے نوجوان بچوں کی حفاظت کرنا۔ نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے آپ کے بچوں کے ذہنوں کو کس طرح گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے، آپ کو اپنے آباء و اجداد سے کاٹنے کی فکریں کی جا رہی ہیں، آپ کی تاریخ کو پس کیا جا رہا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد نے اس ملک کے اندر 600 سال تک حکمرانیاں کی ہیں، آپ کے آباء و اجداد نے اس ملک کی عظمت کو 600 سال تک بڑھایا ہوا ہے۔ یہاں پر صرف لوگوں کے درمیان میں فرقہ پرستیاں تھیں، ایک اتنے خطے پر حکومت کرنے والا، ایک اتنے خطے پر حکومت کرنے والا اکھنڈ بھارت کا جو تصور ہے آپ کے آباء و اجداد نے دیا ہے۔ اس ملک کو افغانستان سے لے کر میانمار تک جس نے جوڑا وہ مسلمان تھے۔ اس ملک کے اندر اب تک صرف جو حکمرانیاں کرتے تھے، فلاں جگہ پر ایک خطے کے اندر حکمرانی، فلاں جگہ پر ایک خطے پر حکمرانی، آپس میں ایک دوسرے سے پھرتے رہنا، یہ ان لوگوں کا مقدر تھا۔ ان لوگوں کے مقدر کو، بلکہ اس بھارت کے مقدر کو مسلمان نے چمکایا۔ تو عزیز بزرگوں دوستوں، یہ تاریخ آپ کی کتابوں، آپ کے بچوں کی کتابوں سے مس کی جا رہی ہے، کو سمجھایا جا رہا ہے۔ غزنوی جو
بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے متعلق پڑھایا جاتا ہے کہ لٹیرا ہے، اور انگریز کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، شہروں کی تبدیلی کی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں کر کر ہمیں یہ مرض میں، یہ بیماری کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر گویا ایک لٹیرے کی شکل میں تھے، ہم اس ملک کے اندر گویا ایک ملک کو تباہ کرنے والوں کی شکل کے اندر تھے۔ اس طرح ہمارے بچوں کی ذہنیت کو غلام بنا کر ہمارے بچوں کو اپاہج کر دیا جا رہا ہے ذہنی طور پر۔ تو ہمارے بچوں کو صحیح تربیت کرنا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا بریء من کل مسلم یظہر بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو کافروں کے درمیان میں رہتا ہے، جو مشرکوں کے درمیان میں زندگی گزارتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا بچہ صبح میں نکل جاتا ہے، وہاں جا کر پوجا اس کو کرائی جاتی ہے، کفریہ عقائد اس کی زبان سے پکائے جاتے ہیں، پھر ہمارا بچہ غیروں کے ساتھ رہتا ہے، ان کا اڑنا بیٹھنا، ان کا لین دین، ان کے ساتھ لین دین کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، 8-9 گھنٹے کا ٹائم ان کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں، اپنا رشتہ ختم کر لیتا ہوں جو کافروں کے درمیان میں رہے گا۔ جو بچہ جس ماحول کے اندر جتنا وقت کاٹے گا اس کی چھاپ اس کے اوپر ضرور پڑے گی، اس کی چھاپ اس کے اندر ضرور آئے گی۔ آپ شہد کی مکھیوں کو دیکھیں، گلاب سے رس چوستی ہیں، لیکن اگر وہ کریلے کے درخت پر، نیم کے درخت پر بیٹھ جائے تو اس کا میٹھا رس بھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے بچے اسلام ہے نام کے، لیکن اس ماحول کے اندر رہیں گے، وہ کڑوا پن آپ کے بچوں کے اندر ضرور آئے گا، شرک کی غلاظتیں ان کے اندر ضرور آ جائے گی، کفر کی آزمائش ان کے بچوں کے ذہنوں کے اندر ضرور آ جائے گی۔ یہ ساری چیزوں کی فکر ہمیں کرنا ہے۔ اپنے اوقات کی حفاظت کریں، موبائل کے ذریعے سے ہم اپنے اوقات کو بچا کر اپنے بچوں کے اوپر فوکس کریں۔ ماں باپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے گھنٹوں فونوں کے اندر رہنے کا، لیکن اپنے بچوں کو بٹھا کر محبت پوچھنے کا، ایک اسلامی عقیدہ سکھانے کا، ایک اسلام کی کوئی بڑی بات سکھا دینے کا، صحابی کا کوئی قصہ سنا دیے، یہ موقع ہمارے پاس نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔